بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج حضور سیدنا و مرشدنا ابا محمد میرا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف تصنیف فتوح الغیب کا 22ویں مقالہ کو جو ہے ہم انشاءاللہ المقالۃ الثانیۃ والعشرون 22ویں مقالہ کو بیان کریں گے، جس کا ترجمہ رئیس المحدثین امام المحدثین سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور شاہ عبدالحق رضی اللہ تعالیٰ اس مقالے کا جو عنوان دیا ہے وہ ہے ابتلاء مومن بقدر ایمان۔ مومن کی ابتلا اس کے ایمان کے حساب سے۔ ابتلا یعنی آزمائشوں میں گرنا۔ مومن کے لیے جو آزمائشیں ہیں، جو بھی مصیبت جو بھی ہے، اس کو مومن کی ابتلا اس کے ایمان کے حساب سے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے مومن بندے کو اس کے ایمان کی پختگی کے لحاظ سے آفت میں مبتلا کرتے رہتا ہے۔ اب یہ چونکہ سرکار پیران پیر کی بات ہے تو اگر آپ ذرا غور سے سنیں تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ عام دنیا دار لوگوں کے لیے یہ باتیں جو ہیں ان کی سمجھ سے بالا تر ان کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہر اپنے مومن بندے کو اس کے ایمان کی پختگی کے لحاظ سے آفت میں مبتلا کرتا رہتا ہے، جو کہ اس کی رحمت و محبت کے ساتھ مخصوص ہے۔ جس کے ایمان کی بنیاد قوی ہوگی، جس کے ایمان کی بنیاد قوی ہوگی اور اس سے ایمان کے احکام و نشانات کثرت سے صادر ہوں گے اور ایمان کے انوار و ثمرات یعنی پھل اس کے زیادہ ظاہر ہوں گے تو اتنی ہی بڑی اس پر مصیبت آئے گی۔ اب لطف و قہر میں فرق کیا ہے؟ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام، ارادہ اور نوازل قدریہ جب بندے پر نازل ہوتے ہیں، اگر وہ بندے کی طبیعت کے موافق اور خواہش نفس کے مطابق ہو تو انہیں عرف عام میں یعنی عام زبان میں لطف و عطا کہتے ہیں، اور جو طبیعت کے مخالف اور نفس کو ناپسند ہوں تو انہیں قہر و بلا کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن نظر حقیقت سے دیکھا جائے تو سب کا تعلق لطف و عطا سے ہی ہے، خواہ اس کا تعلق عوام سے ہو یا خواص سے، یا اخص خواص میں سے بھی خاص سے ہو۔ عوام کے لحاظ سے مخالف طبع احکام، عوام کے لحاظ سے مخالف طبع احکام گناہوں کا کفارہ ہیں عوام کے لحاظ سے۔ اب جب مثال کے طور پہ کہا جاتا نا کہ جیسے بخار ہے تو بولے کہ بھئی یہ آپ کی صحت کا کفارہ ہے، تو اب یہ عوام پہ اگر کوئی ایسی چیزیں عام لوگوں کے اوپر جب ایسی کوئی چیزیں ہیں جو بیماری ہے یا کچھ ہے تو بولے کہ یہ ان کے لیے ان کے گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں سے باز رکھتے ہیں اور شہوات و لذات میں انہماک یعنی گھس جانا، اس میں تمام تر اس کے ساتھ ہو جانا، دلچسپی اسی میں پیدا کرنا اور نفس و خصیان کے گڑھوں میں گرنے سے روکتے ہیں، یہ عوام کے لیے ہے۔ خواص کے لحاظ سے احکام اس طرح لطف سے وابستہ ہیں کہ درجات کی بلندی، ثواب کی کثرت اور کمالات و کرامات کے حصول کا سبب ہے۔ اب یہ خاص بندے جو ہوتے ہیں ان کے لیے
یہ کفارہ نہیں ہوتے، یہاں عام لوگوں کے لیے یہ کفارہ ہے۔ جو بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی یا کوئی نقصان جو بھی ہوگا تو وہ بولے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ محبت کرتا آپ سے، تو وہ تم کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے پاک کر کے تمہارے کو گناہوں سے پاک کرے۔ اب خاص کے ساتھ جب یہ باتیں ہوتی تو بولے کہ یہ ثواب کی کثرت اور کمالات و کرامات کے حصول کا سبب ہے۔ ان دو قسموں میں بندے کا تزکیہ اور تربیت مقصود ہے، یعنی اس کے نفس کی اصلاح اور اس کو تربیت کرنا مقصود ہے۔ اب پھر خواص کے اوپر ایک درجہ ہوتا، وہ ہے اخذ الخواص۔ اخذ الخواص کے لیے ان میں حضور و شہود کا دوام وہ ہمیشگی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اب جو خاص الخاص جب بندے ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ آزمائش اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور، اس کی شہادت، یعنی اس کو دیکھنا اور اس کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ رہنے کا جو ہے کہ نعمتیں ہیں یہ ان کے لیے۔ ایک عام کے لیے کفارہ ہوا، خاص کے لیے درجات کی بلندی اور ان کے کمالات ان کے لیے ہے۔ اب خاص کے لیے یہ ہے، اے بندے تو میرے ساتھ رہے، جاتا کہ کوئی ادھر ادھر، تو میرے ساتھ ہی رہے، اب تو میرے سے جدا ہونا ہی نہیں ہے تیرے کو، یہ ان کے لیے ہے۔ ہر لمحہ اور ہر لحظ ما سوا کی طرف التفات، یعنی میرے سے علاوہ کسی کی طرف بھی تمہاری دلچسپی، تمہاری محبت بالکل ختم ہو جانا، بالکل ختم ہو جانا۔ اسی لیے مشہور ہے کہ جب پیران پیر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پیدا ہوتا گھر میں لڑکا یا لڑکی، تو لا کے آپ کو دیتے کہ بھئی آپ کی فلاں بیوی کی زچگی ہوئی، آپ کو یہ لڑکا ہوا، تو آپ لڑکے کو چومتے، اس کا نام رکھتے اور بولتے انا للہ و انا الیہ راجعون بول کے دیتے۔ کیوں؟ اس کی محبت میں ہے تو پھر خدا کی محبت کا حق کیسا ادا کروں گا؟ تو اسی دن سے اس کو جو ہے اللہ کے حوالے کر دے کے بول دے کہ اللہ کے حوالے ہو گیا، اب میرا اس کی کوئی، اب یہ کیا ہے، یہ اس درجے کے پیر تھے، وہ اس درجے، کیونکہ ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے جدائی اور وہ حضور و شہود کے سے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ وہ کوئی شے دنیا کی، وہ اولاد ہو کہ دولت ہو یا کوئی ہو، ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور و شہود سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حضور و شہود اس طرح محبوب رہتا تھا کہ دنیا کے لذیذ سے لذیذ شے، کتنی بھی منافع بخش کوئی شے ہو، وہ ان کو اس کام سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ لوگ اتنے انہماک اس میں ہو جاتا تھا، جو کہ جبلی اور بشری تقاضے کے مطابق طاری ہو سکتا ہے، اور احکام خیریہ میں انوار محبت چمکتے ہیں اور اسرار قربت ظاہر ہوتے ہیں۔ انداز کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقالے میں کلام تیسری قسم کے متعلق ہے، یعنی آپ جو بات بول رہے ہیں وہ دراصل یہ اخذ الخواص کے بارے میں کی طرف آپ کا اشارہ ہے۔ اچھا، رسول کی بلا نبی کی بلا سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ایمان نبی کے ایمان سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور نبی پر مصیبت ابدال پر مصیبت سے سخت ہوتی ہے، اور ابدال کی آزمائش ولی کی آزمائش سے گرا ہوتی ہے۔ انبیاء و رسول اور ابدال و اولیاء میں سے ہر ایک اپنے ایمان و ایقان کے مطابق امتحان میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کی دلیل سرور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد مقدس ہے کہ ابتلاء و آزمائش کے اعتبار سے
ابتلا و آزمائش کے اعتبار سے گروہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کے نسبت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ دین کی اشاعت، دعوت خلق، مقام قرب میں جس قدر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو تکالیف برداشت کرنا پڑے اس قدر اولیاء کو نہیں ہو، اور اس راہ میں جس قدر سید المرسلین صلی اللہ علیہ السلام کو ایذائیں پہنچی مخلوق کے کسی اور فرد کو نہیں پہنچی۔ ان کے بعد مخلوق میں درجوں کے اعتبار سے جو بلا کا نزول ہوتا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سعادت کرام کو ہمیشہ امتحان میں مبتلا رکھا، یہاں تک کہ وہ ہمیشہ کے لیے مجلس قرب یعنی قریب، مجلس قرب بولتے قریب بیٹھنے والا، مجلس قرب اور خلوت حضور میں مقیم رہیں، اب ان کے ساتھ ہی رہیں اور شہود حق سے غافل نہ رہیں، اب پھر اب اللہ تعالیٰ کے دیدار سے غافل نہ رہیں، یعنی شہود حق میں بر وجہ عتم و اکمل ہمیشہ کے لیے بیدار رہیں، جیسا کہ محبت ذاتیہ کے مقتضا کے مطابق ان کے مقام و مرتبے کی بلندی کے مناسب ہے، اور جبلی و بشری تقاضوں جو کہ حکمت کے پیش نظر ان میں رکھے جاتے ہیں کے مطابق ما سوا اللہ کی طرف التفات سے باخبر رہتے ہیں۔ یہ التفات اگرچہ مخلوق کو حق تعالیٰ کی طرف دعوت و ارشاد کے خاطر ہو، یعنی اب وہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وہ مجلس قرب اور وہ شہود سے غافل نہیں رہتے، اب اگر کچھ وقفے کے لیے یعنی مثال کے طور پہ اب جب تبلیغ اب اصلاح مریدین ہے ان کے لیے جب غافل بھی بولے کہ وہ تو دور ہونا پڑتا، تو بولتے کہ نہیں اس سے ماسوا کی طرف التفات سے باخبر رہتے ہیں، یہ التفات اگرچہ مخلوق کو حق تعالیٰ کی طرف دعوت و ارشاد کی خاطر ہو، وہاں پر بھی ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہم ان کو اللہ کی طرف رجوع کریں، ان کو اللہ کی طرف رجوع کریں، تو ان کا اس دیر جو لوگوں سے جو ہے ان کا جو تعلق ہے وہ تعلق بھی اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ اسی اچھا غافل نہ رہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں، اور محب سے محبوب کی جدائی برداشت نہیں ہوتی ہے، محب سے محبوب کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، آزمائش و ابتلا ان کے قلوب کو حق کی طرف مائل رکھتی ہے، ان کے نفوس کے لیے قید ہے، اور غیر مطلوب کی طرف اور غیر خالق کی طرف التفات سے باز رکھتی ہے، یعنی ایک لحظے کے لیے بھی ان کی جدائی پر راضی نہیں ہوتے۔ اب سوال یہ ہوا کہ مذکورہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ نعمتوں اور عطیوں کے ذریعے بھی قرب و حضور کا ارادہ کیا جا سکتا ہے، جو کہ باعث مسرت اور خاصیت کے اعتبار سے محبت، رضامندی اور شکر گزاری کا سبب ہیں، تو اس مقام پر محنت و بلا کی تخصیص کیوں کر ہے، جبکہ یہ بات جور و جفا کی خاصیت سے ہے کہ اس سے محبت میں نقصان و فتور پیدا ہوتا ہے اور دل سرد پڑ جاتا ہے۔ تو اب یہ باتیں جو سمجھا رہے ہیں یہ کہ اچھا اور غیر جب بلا کا نزول تسلسل سے ہوتا ہے تو ان کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں،
جب نعمت و آسائش عطا کی جائے تو نفس اور طبیعت کے موافق ہونے کی وجہ سے اس نعمت کی طرف میلان کا احتمال باقی رہتا ہے۔ جب نعمت و آسائش عطا کی جائے تو نفس اور طبیعت کے موافق ہونے کی وجہ سے اس نعمت کی طرف میلان کا احتمال باقی رہتا ہے، بخلاف محبت و بلا کے کہ نفس کی مزاحمت اور اغیار کی تشویش کے بغیر محض ذات کی محبت باقی رہتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں تو پوچھو نا۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کو کسی نعمت ملتی، جب آپ کے اوپر کوئی انعام و اکرام ہوتا تو آپ انعام و اکرام میں مشغول ہو جاتے، اللہ کے شکر کے ساتھ، مگر آپ کا دل و دلچسپی جو ہے وہ جو نعمت ہے اسی کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے ان کو بلاؤں سے آزمایا جاتا کہ بلا میں انسان سوائے خدا کے کسی کے دوسرے کو یاد نہیں کرتا۔ نعمت میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے بھی نعمت کی طرف زیادہ دلچسپی ہو جاتی، اس کی دلچسپی نعمت کی طرف زیادہ ہوتی ہے، مگر جب بلاؤں سے آزمایا جاتا تو انہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے مالک سے جدا نہیں ہوتا۔ یہ ہے اس کے اندر راز کہ نفس کی مزاحمت اور اغیار کی تشویش کے بغیر محض ذات کی محبت باقی رہتی ہے۔ یہ بات ارباب یقین یعنی یقین والوں کے لیے اور اصحاب محبت ذاتیہ کے بارے میں ہو رہی ہے۔ ہاں، یہ یقین والوں کے واسطے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں ہو رہی ہے، جن کے نزدیک لطف و قہر یکساں ہے، کہ اب وہ لوگ اللہ کی محبت میں اس درجہ یقین پر پہنچ گئے کہ اب ان کے واسطے اللہ تعالیٰ کا کرم یا اس کا غضب دونوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ کیوں کہ جب محبت تیرے سے ہے تو تیری طرف سے جو ملا اچھا ہے۔ اب ان کی نگیٹو تھنکنگ ان کے پاس پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اس کے اوپر کئی وقت میں آپ سے ایک واقعہ سنایا تھا، تو شاید موضوع کی مناسبت سے پھر اس کا تذکرہ اچھا رہے گا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وحی کیا کہ موسیٰ، فلاں مقام کے اوپر میرا ایک بندہ جو ہے 70 سال سے میری عبادت میں ہے، 70 سال سے میری عبادت میں ہے، تم جا کے اس سے بولو کہ میں اس کی عبادت سے خوش نہیں ہوا اور اس کے لیے جہنم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، جا کے اس سے بولے کہ بھئی تیرے لیے بری خبر ہے۔ تو بولے کیا بری خبر ہے؟ تو بولے اللہ تعالیٰ تیری عبادتوں کو رائگاں کر دیا، تیری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول نہیں فرمایا اور تیرے لیے جہنم ہے۔ تو بولا موسیٰ اللہ تعالیٰ تم سے یہ بات بولا؟ اور تو جانتا میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ سے میری بات ہوتی، میں کلیم اللہ ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے میرے سے بات بھی کرتا، اور میں جھوٹ تھوڑی ہے۔ ہاں نہیں بالکل۔ اب ناچنے لگا خوشی سے، بے انتہا خوشی سے رقص کرنے لگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بولے بھائی میں تیرے کو خود جنت کی نہیں جہنم کی بشارت دیا۔ بولا موسیٰ جنت جہنم کے جھگڑے تم جانے، میرا تو کام ہو گیا، میں تو بس میری خوشی کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی بیٹھ گئے کہ پروردگار کیسی مخلوق تیری دنیا میں، کیسے کیسے بندے ہیں تیرے کہ جہنم کی خبر پہ بھی جو ہے خوش ہو رہا اور رقص کر رہا۔ اب جب بے چین ہو گیا اسے بھلے آخر اس میں خوشی کا کیا سودا ہے؟ موسیٰ جنت اور جہنم کے معاملے جانے آپ لوگ، میرے کو اس سے کیا سروکار، میری خوشی یہ ہے کہ میرا رب میری طرف دیکھ کے تم کو بھیجا نا، میرا رب میری طرف دیکھا تم کو بھیجا، تو اس سے بڑا کرم میرے اوپر میرے رب کا اور کیا ہوگا؟
تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ وہی نازل کرا کہ ہم جو ہے اس کو جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر رکھ دیے. کیوں کہ انتہائی بندگی ادا کرا کہ ایسی حالت میں بھی انہیں خدا کی خدائی سے بغاوت نہیں، انہیں بالکل وہی ٹکا رہا، بولا کہ میرا معبود ہے، جو چاہے کرے، وہ میرا مولا ہے. تو یہ ہوتا ہے یہ جو باتیں ہیں اس ادھر کی طرف اشارہ ہے کہ بقول خود پیران پیر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے خطبات میں ایک جگہ فرمائے کہ ایمان والا خلق اگر مگر لیکن بلکہ نہیں جانتا. جو قلب میں ایمان پختہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ اگر مگر لیکن بلکہ یہ سوالیہ جملے ہیں، یہ جو ہے جملے کو شک پیدا کرتے ہیں. بولے کہ ایمان والے قلب کے پاس یہ جملوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں، یہ حروف کی کوئی انہیں جانتا ہی نہیں یہ حروف کو. جیسے یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، میرے کو سوال ہی نہیں کہ کیوں کرا، تو ہے رب ہے، جو چاہے کر، تو میرا رب ہے، میں تیسے ناراض ہو کے جاؤں گا کہاں پہ؟ جیسی حالت میں رکھنا ہے رکھ، میں تیرے سوا کے جانے والا ہی نہیں ہوں. تو یہ بندگی کا بہت اعلیٰ مقام ہوتا ہے. اچھا، جب بلا کا نزول تسلسل سے ہوتا ہے تو ان کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں. اب جب یعنی بلا پہ بلا آزمائش پہ ابتلا پہ ابتلا جب ہوتی ہے تو بولتے کہ اب ان کی خواہشات بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ لوگ جو ہے بالکل اب اس کی طرف متوجہ رہتے، اب کوئی خواہش بھی باقی نہیں رہتی. یہ بات اچھا ارباب یقین اور اصحاب محبت ذاتیہ کے بارے میں ہو رہی ہے، جن کے نزدیک لطف و قہر، لطف مہربانی، قہر عذاب یکساں ہے. جیسا کہ کسی شاعر کہتا ہے کہ میں محبوب کے لطف و قہر دونوں پر پوری کوشش سے فریختہ و فدائی ہوں. میں محبوب کے لطف و قہر دونوں پر پوری کوشش کے ساتھ فریختہ و فدائی ہوں. اور یہ عجیب بات ہے کہ میں وہ دو متضاد چیزوں سے لگاؤ رکھتا ہوں. میں اس سے بھی لگاؤ رکھتا ہوں، اس سے بھی لگاؤ رکھتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ دونوں بھی آپ کی طرف سے ہے نا، وہ کسی اور کی طرف سے ہے کیا؟ نہیں. جب آپ کی طرف سے ہے تو وہ بھی میرے کو محبوب ہے، میں اس کو بھی جو ہے اس سے بھی محبت رکھتا ہوں. اب یہ بڑی امتحان کی باتیں ہیں. یہ بات نفس پرست اور سست مزاج لوگوں کو گوارا نہیں ہو سکتی، جو کہ مؤلفۃ القلوب کا حکم رکھتے ہیں اور اس آیت کریمہ کا مصداق ہیں. ان اصاب خیر اطمأن به وان اصاب فتنة انقلب على وجهه. ان کے حق میں قہر کی نسبت لطف و کرم کی رعایت زیادہ مناسب ہے، لیکن ارباب یقین کے وہ احوال کے التفات اور اوقات کے فتور سے محفوظ ہیں. ان کے حق میں حصول نعمت کی بجائے بلا کی پاسبانی زیادہ موافق و صالح ہے. اللہ اکبر. دنیا والوں کے پاس کیا ہوتا کہ لطف وغیرہ جو ہے وہ خیر کی نسبت زیادہ اچھی ہوتی، اور ارباب یقین یعنی جو اہل ایمان یقین کی منزل پہ ہے وہ احوال کے التفات اور اوقات کے فتور سے محفوظ ہیں. بلکہ کہ وہ ان تمام چیزوں سے محفوظ ہیں. ان کے حق میں حصول نعمت کی بجائے یعنی نعمت حاصل کرنے کی بجائے بلا کی پاسبانی زیادہ موافق و صالح ہے. ان کے پاس جو ہے بلاؤں کی حفاظت کرنا وہ زیادہ ان کو پسند ہے بجائے اس کے کہ نعمت لے کے مزے اٹھانا. اس لیے کہ وہ اہل یقین ہے. یہ حضرات ایک لحظے کے لیے بھی نعمت پر نظر نہیں کرتے.
اور ماسوا یعنی اللہ کے غیر، ماسوا کی طرف التفات نہیں کرتے، ادھر آگے نہیں بڑھتے۔ سید الرسول سلطان المقربین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک دوران نماز جب منقش کپڑے پر پڑی تو آپ نے اسے فوراً اتار کر کسی کو دے دیا۔ شہود دائمی یعنی ہمیشہ کا یعنی دیدار میں کبھی رکاوٹ نہیں ہونا، دائمی یعنی مسلسل، شہود دائمی اور قرب حقیقی کے وصول کے باوجود یہ مقام نازک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں دم مارنے کی گنجائش نہیں، یہ ایک ایسا راز ہے جسے الفاظ سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ میں اس محروب محبوب یعنی چاند سی جیسی صورت والے محبوب سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں رہتا، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب توجہ فرمائے اور میں آگاہ نہ ہو سکوں، تو میں اس کی توجہ کی لالچ میں، اس کی توجہ کی وہ جستجو میں اس کی طرف سے نظر ہٹاتا ہی نہیں۔ انشاءاللہ یہ مقالے کا جو ہے آئندہ اس کے ہفتے جو ہے اس کے تسلسل کو باقی رکھیں گے۔ آج یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین والطاہرین۔ اللہم یا اللہ صدقہ میں نبی کریم علیہ السلام کے، ان کے اہل بیت اطہار کے، صحابہ کرام کے، اور خصوصاً میرے پیر، میرے مولا، میرے آقا سیدنا و مرشدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے، ان کے فضل سے پروردگار ان کی عزت کا واسطہ ہم کو ان کی باتوں کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم کو پیرانی پیر کی باتوں پر کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کا ہم کو بھرپور اجر عطا فرما، اور دنیا اور آخرت میں ان کی نسبت کا سہارا ہمارے ساتھ رہے، ان کی غلامی ہمارا سرمایہ رہے، اور اسی کے وہی ہمارے لیے تو شے آخرت بنا دے پروردگار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔